أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی سامعین محترم کاروان عطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کا سفر منزل مقصود کے جانب جاری ہوگا. وہ منزل مقصود جسے پروردگار متعال نے آیے کریمہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں عبادت کا عنوان دیا ہے. عزیزان گرامی، جو وقفہ پیش آیا ماہ رجب کی دعاؤں کے مطالعے کے بیچ اور ماہ شعبان کے مناجات کے مطالعے کے بیچ، تو اس میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں ایک منفرد ریکارڈنگ پیش کروں. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو آپ دعائیں، یہ جو مناجاتیں ہیں آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، ان کو شرح دیتے ہیں، ان کا حالات حاضرہ میں ہمارا کیا استعمال ہے، ہم کس طریقے سے اس کو استعمال کریں، وہ کون سا میسج ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے در سے ہمیں حالات حاضرہ میں ملتا ہے. جو مہنگائی کا دور ہے، جو پولیٹیکل بحران ہے، اور یہ صرف ہمارے وطن عزیز پاکستان میں منحصر نہیں ہے بلکہ تمام دنیا میں یہ پرابلمز ہیں، اور تمام دنیا میں ایک خاص ٹائم کے بعد مختلف پرابلمز، چاہے ہیلتھ وائز ہوں، چاہے اکنامیکل ہوں، چاہے پولیٹیکل ہوں، وہ ان میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے، اور ایک جو سکون کی زندگی چل رہی تھی وہ کافی ڈسٹرب ہو گئی. تو اس میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ معاشی بحران، مختلف بحران میں ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ عزیزان گرامی، اس حوالے سے میں اس ریکارڈنگ میں آپ کی خدمت میں چند احادیث پیش کروں گا، جس میں سے ایک حدیث تو بہت انٹرسٹنگ ہے اور دوسری حدیث بھی اتنی ہی انٹرسٹنگ ہے. منفرد احادیث ہیں، آپ نے شاید پہلے نہ سنی ہو، اگر سنی ہو شاید توجہ نہ کی ہو. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گفتگو ہے، یہ گفتگو اس فلسفی پر مبنی ہے کہ پروردگار متعال کو ہمارے اعمال میں کوانٹٹی سے کوئی سروکار نہیں ہے. یعنی مین چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں امپورٹنس رکھتی ہے ہمارے کاموں میں، ہمارے اعمال میں، وہ ہے اس کی کوالٹی. ٹھیک ہے، یہ ایک سٹیٹمنٹ. بس ہمارے اعمال میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ ہے کوالٹی، اور کوالٹی از بیسڈ، یعنی کوالٹی کا معیار ہے نیت اور عقلانیت. یعنی کام کے اندر جو ہم نیت استعمال کرتے ہیں اور کام کے اندر جو عقلانیت ہم استعمال کرتے ہیں، وہ اس کام کے کوالٹی کو اچھا بناتا ہے، اور یہ کوالٹی وہ چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چاہیے. اچھا، اس کے اوپر کیا کوئی دلیل ہے؟ تو میں عقلانی دلیل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جو کہ بالکل واضح بات ہے، اور انشاءاللہ اس میں کوئی جھول نہیں ہوگا. عزیزان گرامی، ہمیں معلوم ہے کہ پروردگار متعال کی قدرت میں کوئی کمی نہیں، یعنی پروردگار متعال علی کل شیء قدیر ہے. بس کوئی بھی جو ہم کام کرتے ہیں وہ ایسا نہیں کہ وہ پروردگار متعال خود انجام نہ دے سکے. جب ہم پروردگار متعال کے راہ میں کوئی ایفرٹ کرتے ہیں، کوئی محنت کرتے ہیں، تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ کیونکہ انجام نہیں دے سکتا نعوذ باللہ تو ہم اس کی جگہ انجام دیتے ہیں اور پروردگار متعال کو مدد کرتے ہیں. نہیں، بلکہ ہم اپنے کاموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تیرے بندے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم تیری عبادت گزار بندے ہیں، ہم تجھے خوش کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے تو امپورٹنٹ ہے، اور ہم تیرے خالص بندے ہیں کہ جن کا تو نے کہا ہے کہ شیطان انہیں کبھی بھی نہیں بہکا سکتا. تو جب ہم یہ تصور کر لیں کہ جو ہمارے اعمال ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ پروردگار متعال نہیں انجام دے سکتا تو ہم انجام دیتے ہیں، بلکہ وہ یہ ہے کہ ہم پروردگار متعال کو پروف کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے کتنے خالص بندے ہیں. تو یہاں سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ بس اعمال کی کوانٹٹی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فرق نہیں پڑنے والا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز کو معیار بنا کر ہمیں جج کرے گا وہ یہ ہے کہ کوالٹی کیا تھی ان کاموں کی. ہاں، جب ایک دفعہ کوالٹی مینٹین ہو گئی تو پھر کوانٹٹی جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. شاید وہ سیکنڈ معیار ہو کہ جس کو پروردگار متعال نظر میں رکھے. تو یہ ایک دلیل تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ کیونکہ کوئی بھی کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بس کے باہر نہیں ہے، تو ہمارے جو کام ہے وہ ہماری ایک آزمائش ہے، اور آزمائش میں یہ پروردگار متعال کو دکھانا ہے کہ ہمارے نیت کیا ہے کام سے، اور ہم عقلانیت کتنی استعمال کرتے ہیں اپنے کام میں. اب نیت کے حوالے سے عزیزان گرامی بہت ساری نیتوں سے کام انجام پاتے ہیں. میں آپ کو ایک بہت پریکٹیکل مثال دیتا ہوں. آپ دن میں جتنے کام انجام دیتے ہیں اس سے پہلے 2 منٹ سوچیں کہ کیا نیت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کو مختلف نیتوں کا اندازہ ہو جائے گا. بہت سارے کام اس نیت سے ہوتے ہیں کہ رزق کمائی جائے، بہت سارے کام اس لیے کہ کسی پر غلبہ حاصل کیا جائے، بہت سارے کام اس لیے کہ کسی کے دل میں جگہ بنائی جائے، بہت سارے کام ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے لیے بھی انجام دیتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بہت سارے نیتیں ہوتی ہیں. اس کو پریکٹیکلی انجام دیجیے گا اور دیکھیے گا کتنی نیتوں پر ہمارے کام مبتنی ہوتے ہیں. تو یہ ہو گیا نیت کا حساب اور کتاب. جو دوسرا معیار ہے کام کی کوالٹی کو اچھا بنانے کا، وہ ہے آپ کی خدمت میں عرض کیا انٹلیکٹ.
پروردگار متعال نے اس اپنی مخلوق پر بہت ناز کیا ہے، اور تمام قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے عقل کے بھروسے پر نازل کیا ہے، اور جا بجا فرمایا ہے کہ یہ کتاب ان کے لیے جو صاحبان عقل ہیں، جو صاحبان خرد ہیں، اور جو اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، جو اپنی خرد استعمال کرتے ہیں، یہ قرآن ان سے مخاطب ہے۔ ایک حدیث میں اصول کافی صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ اصول کافی کی پہلی حدیث ہے، پہلا باب اصول کافی کا، کتاب عقل و جہل، اور اس کی پہلی حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو عقل اور عقلانیت کی امپورٹنس کا اندازہ ہو۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لما خلق اللہ العقل استنطقہ ثم قال له، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل کو خلق کیا تو اسے بولنے کی طاقت دی، اور پھر عقل سے ارشاد کیا اقبل، آگے آ جا، فاقبل، بس عقل آگے آگے، یعنی پروردگار متعال کی مطیع، جیسے ہی پروردگار متعال نے کوئی امر کیا، کوئی حکم دیا، فوراً اس نے انجام دیا۔ ثم قال له ادبر، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل سے کہا کہ پیچھے چلی جا، فادبر، بس عقل پیچھے چلے گئی۔ ثم قال، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وعزتی وجلالی، قسم ہے، میں قسم کھاتا ہوں اپنی عزت کی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، رستگار ہو گیا اس کعبے کے رب کی قسم۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ اسلوب ہے، عربی اسلوب ہے، وعزتی، قسم کا اسلوب ہے، میں قسم کھاتا ہوں اپنے عزت کی اور اپنے جلال کی، ما خلقت خلقا هو احب الی منک، میں نے خلق نہیں کیا کسی مخلوق کو جو تم سے زیادہ میرے لیے پسندیدہ ہو، ولا اکملتک الا فی من احب، اور تجھے یعنی اے عقل تجھے میں نے کمال نہیں بخشا مگر ان میں جن میں پسند کرتا ہوں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جن بندوں کو پسند کرتا ہے ان کی عقلانیت میں کمال بخشتا ہے۔ اما انی ایاک آمر و ایاک انہا، یاد رکھ، جان لے کہ میں تجھے امر کرتا ہوں اور تجھے نہیں کرتا ہوں، یعنی میرا امر، میرا کہنا، میرا حکم تیری سمت ہے اور میرا روکنا بھی تیری سمت ہے۔ وَإِيَّاكَ أُعَاقِبُ وَإِيَّاكَ أُثِيبُ، اور میں تجھے جزا بھی دوں گا اور تجھے سزا بھی دوں گا۔ پس عقلانیت، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پروردگار متعال کے وہ بندے ہیں کہ جن کو پروردگار متعال نے حکم دیا ہے، یعنی ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ میرے امر و نہی، میرے حکم کا، چاہے وہ واجب کرنے والا حکم ہو چاہے وہ حرام کرنے والا ہو، اس کا دار و مدار عقل ہے، اور جب ہمیں حکم ملا ہے تو ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ ہم عاقل ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو عمل کا معیار ہے۔ بس نیت اور عقلانیت اس بات کا ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کام کی کوالٹی کیا ہے، اور ہم نے کہا کہ پروردگار متعال کو کام کے کوالٹی سے بندے کو جج کرنا ہے، نہ کہ کام کے کوانٹٹی سے۔ اب عزیزان گرامی، ہم کوئکلی حالت حاضرہ کی ڈسکشن کو سٹارٹ کر دیتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو انتظار نہیں کریں گے۔ عزیزان گرامی، حالت حاضرہ میں اگر ہم نے تھوڑے سیکنڈ کے لیے تصور کر لیا کہ یہ جو دنیا ہے، یہ جو عارضی دنیا ہے، یہ ہمارا ایک امتحان ہے، اور یہ ہمارا امتحان یہ نہیں کہ ہم اس سے بالکل بے غرض ہو کے سائڈ میں چلے جائیں، نہیں، بلکہ یہ وہ امتحان ہے کہ جس میں ہمیں ایکٹیولی رول ادا کرنا ہے۔ کئی حدیثیں ہیں جس میں فار ایگزامپل یہ مثال دی گئی کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کھیتی میں کام کرنا ہے، ہمیں زحمت کرنی ہے، تلاش کرنا ہے ہمیں۔ تو پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ اس دنیا میں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، لیکن جب ہم یہ سوچتے ہیں تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں، ہماری اوقات ہی کیا ہے، ہماری طاقت ہی کیا ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے مسائل کے بارے میں کچھ کریں، کچھ سوچیں۔ ہر جہت میں وہ مسائل ہیں، سائنس کی جہت میں وہ مسائل ہیں۔ سائنس میں ایک ایسا مافیا ہے کہ جس نے دنیا پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ دین یعنی اوورال جو ادیان ہیں ان میں ایک مافیا ہے جنہوں نے ادیان پر قبضہ کیا۔ پولیٹکس میں ایک مافیا ہے جس نے دنیا کے پولیٹکس پر قبضہ کیا۔ میڈیا میں ایک مافیا ہے جس نے دنیا کے میڈیا پر قبضہ کیا۔ کون سی فیلڈ ایسی ہے کہ جس میں ایک مافیا طاقتور نہ ہو جس نے اس پر قبضہ کیا ہو اور ہمارے لیے کوئی گنجائش نہ چھوڑی ہو اس میں عمل دخل کرنے کی؟ عزیزان گرامی، یہ فکر ہماری، یہ پریشانی ہماری وہاں سے شروع ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں پہلے کہ دنیا کو ہم ایک امتحان کی جگہ نہیں سمجھتے، ہم اس دنیا کو ایک ٹیمپری جگہ نہیں سمجھتے، لہٰذا ہم
اپنے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا جو بھی ہوگا اینڈ میں وہی ہونا ہے جو سب کا ہونا ہے. تو بس ہمارا کیا ہوگا وہ تو اینڈ میں بھی وہی ہونا ہے کہ جس سے ہمیں ابھی ڈر ہے. تو اس ڈر کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ میں رکھ کے اب دیکھیں ہم کریں کیا. یہ جو کریں کیا کا سوال آتا ہے وہ تب آتا ہے جب ہم اپنے آپ کو بہت انسگنیفیکنٹ فیل کرتے ہیں. اور ہم اپنے آپ کو اس لیے انسگنیفیکنٹ فیل کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنے آپ سے بڑے بڑے کاموں کی توقع رکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بڑے بڑے کام نہ کریں, کوئی بڑا سا انقلاب نہ لیں, کوئی بڑی سی آرگنائزیشن نہ چلا لیں, کوئی اکنامیکل فیلڈ میں ہم ہزاروں لوگوں کو جاب نہ دے دیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ کام یا تو پسند نہیں آئے گا یا تو دنیا میں اس کام سے کوئی اثر نہیں ہوگا. تو عزیزان گرامی یہ وہ سوچ ہے کہ جس کی اصلاح کرنے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں وہ فلسفی پیش کی. اگر ہمیں یقین ہو کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے تو ہمیں یہ بھی یقین ہوگا کہ یہ وہ اچھی نیت اور نیک نیت والا کام ہے جس میں پروردگار متعال رنگ لاتا ہے, اور جس کے متعلق فرماتا ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء, کہ تم کیا نہیں دیکھتے کہ ایک اچھا عمل, ایک اچھا قول ایک درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوطی سے گڑی ہوئی ہیں اور جس کی شاخیں آسمان میں جا رہی ہیں. تو اتی اکلھا کل حین باذن ربھا, اور جو اپنے میوے ہر زمانے میں پروردگار متعال کے اذن سے دے رہا ہوتا ہے. تو یہ کلمتاً طیبہ جو درخت بننے جا رہا ہے یہ وہی آپ کا کام ہے, یہ وہی آپ کا سخن ہے, یہ وہی آپ کی بات ہے جو نیک نیتی پر مبنی ہو. عزیزان گرامی اگر ہم نے یہ بات کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہمارے طرف سے جو دنیا میں فرق آنا ہے, جو تبدیلی آنی ہے وہ ہمارے اعمال سے ہے جو نیک نیتی پر مبتنی ہو اور جو عقلانیت پر مبتنی ہو, تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. پھر اگر ہم نے نیک نیتی کے ساتھ اور عقلانیت کے ساتھ کسی پریشان انسان کو ہنسا دیا کسی نہ کسی طریقے سے, اس کے دل کو ایک لمحے کے لیے خوش کر دیا, اگر ہم نے 5 روپے 10 روپے 15 روپے 100 روپے 150 روپے کسی ویٹر کو خوشی سے نیک نیتی سے ٹپ دے دی, یا سوسائٹی میں جس نے بھی جو رسپانسبلٹی اٹھائی ہے اس کو تھوڑا بہتر طریقے سے انجام دے دیں. اگر ماں کی رسپانسبلٹی بچے کو صبح کو تیار کرنا ہے فار ایگزامپل, تو وہ بچے کو نیک نیتی سے تیار کرے. باپ کا اگر کام ہے کہ روزانہ جاب پر جائے تو وہ نیک نیتی سے جاب پر جائے. یہ نہ سوچے کہ وہ باس کے لیے کام کر رہا ہے, وہ یہ سوچے کہ اس نے ایک کمٹمنٹ کی ہے, اور کمٹمنٹ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اوفوا بالعقود, کہ تم اپنے کمٹمنٹس پر عمل کرو. بس یہ باس نہیں کہ جس کے لیے میں کام کر رہا, میں اس عہد و پیمان کے لیے کام کر رہا ہوں جو میں نے اس کمپنی سے باندھا ہے. عزیزان گرامی اس میں بھی بہت بحث ہے, گھنٹوں گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنی نیتوں کو امپروو کریں گے اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں, تو یہاں تک ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کر لیا کہ دنیا میں تبدیلی لانے کا راستہ یہ ضرور ہو سکتا ہے, اور ہم اس کو کم نہ سمجھیں. اور اگر ہم اس کو کم سمجھتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ کیا بچگانہ باتیں ہیں, تو یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اس فلسفی کو ابھی تک نہیں سمجھا جو میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے اعمال کا دار و مدار ہماری نیت اور عقلانیت پر ہے, نہ اعمال کے کوانٹٹی پر. 1000 صلوات پڑھ لیں یا 1 صلوات جان کے سمجھ کے نیت کے ساتھ پڑھیں, وہ 1 صلوات اس سے کئی گنا بہتر ہے. اسی لیے حدیث ہے کہ 1 ساعت کی تفکر وہ کئی سالوں کی عبادت سے بہتر ہے. اس میں کیا پیغام ہے اس کے سوا کہ تفکر, انٹلیکٹ کو استعمال کرنا, نیت کے ساتھ کام کرنا, حضور ذہن حضور قلب کے ساتھ کام کرنا کوئی جادو کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں جب آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں کسی ایگزام کے لیے, تو جو آپ کی کنڈیشن اس وقت ہوتی ہے, آپ کو کوئی بلائے آپ کو سنائی نہیں دیتا. آپ کو کیوں؟ کیونکہ حضور قلب کے ساتھ مائنڈ فل ہو کے اس کام کو انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو پروردگار متعال کے لیے بھی جو کام انجام دے, چاہے چھوٹا سا چھوٹا کیوں نہ ہو, بہت ساری مثال آپ کو دی, مائنڈ فل ہو کے نیت کے ساتھ اس کام کو انجام دیں. اور اس میں جو سب سے اہمیت والا کام ہے, کون سا کام ہم انجام دیں, ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا, ہماری زندگی بہت قابو سے باہر ہو گئی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی کہے ہمیں کچھ نہیں سمجھ آتا, اب ہم کہاں سے اس کو شروع کریں, تو عزیزان گرامی وہ اسلحہ کہ جو کبھی بھی ناکارآمد نہیں ہوتا, وہ اسلحہ جو ہمیشہ کامیابی دیتا ہے, وہ ہے دعا کا اسلحہ. عزیزان گرامی نیک نیتی سے اپنے کاموں کے لیے دعا طلب کریں. عزیزان گرامی شاید آپ کہیں کہ نہیں ہم دعا تو کرتے ہیں, نہیں ایسی بات نہیں ہے.
جس طرح ہمارا معاشرہ جس اندازے سے دعا سے دور ہے اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ اچھا آپ ایسی بات کریں کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، جی میں آپ کی خدمت میں دلیل پیش کرتا ہوں۔ پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر میں آپ کے سامنے ہیلتھ کی بات کروں اور میں کہوں کہ تندرستی بہت اچھی بات ہے، چستی بہت اچھی بات ہے، ہیلتھ کا اپنا خیال رکھیں، لیکن آپ دیکھیں کہ میرا پیٹ نکل آیا ہوا ہے، میں پان کھا رہا ہوں، ہاتھ میں میرے سگریٹ، ٹھیک ہے، میں ایک ایسی مثال دے رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں بات بیٹھے۔ مقصد یہاں پر آپ کو بات سمجھانا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ مقصد یہ نہیں ہے کہ کچھ نہ کچھ بات کر کے ہم نکل جائیں، نہیں، بات کو آپ تک پہنچانے والی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اور پھر میں آپ سے کہوں اس حالت میں میں آپ سے کہوں کہ میں تو بڑا ورزش کا قائل ہوں اور میں بڑی ورزش کرتا ہوں، اور ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کی ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن ان کے جو دعوے ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ میں ورزش کر رہا ہوں، تو آپ مجھ سے کیا کہیں گے کہ نہیں قطعاً آپ ورزش نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو آثار ہیں وہ ورزش کے قطعاً نظر نہیں آ رہے، وہ ہیلتھ کانشیس ہونے کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ اگر آپ ہیلتھ کانشیس ہوتے آپ کے ہاتھ میں سگریٹ نہ ہوتی، آپ کے منہ میں پان نہ ہوتی، اور آپ کی جو ظاہری صورتحال ہے وہ اس سے کہیں گنا بہتر ہوتی۔ تو عزیزان گرامی، پس ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ایک بات کو اپنے بارے میں تصور کر رہا ہو جو کہ ٹرو نہ ہو، اور ہمارا دعا کے ساتھ اسی طریقے سے ریلیشن ہے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے ایک گفتگو ہوئی 1 گھنٹے کی، جو تقریباً 1 گھنٹے کی تھی، میں نے سنا اس میں ماہ رجب کے اندر اسپرچویلٹی کے حوالے سے اس میں ایک جملہ صرف دعائے یام رجوع لکل خیر کا تذکرہ ہوا، اس کا بھی نہ کوئی ترجمہ ذکر ہوا، نہ کوئی شرح ذکر ہوئی، نہیں، اور اس کے علاوہ خواب اور عجیب مختلف باتیں۔ تو اگر ماہ رجب میں ہم ائمہ علیہ السلام کی دعا پر غور و فکر نہ کریں تو ہمارا دعا کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ اب ہم دیکھیں اب اپنی زندگی میں کہ ہمارا ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں کے ساتھ صحیفہ سجادیہ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ کیوں یہ رشتہ اتنا فیڈڈ ہے؟ کیوں یہ رشتہ اتنا کٹا ہوا ہے؟ کیوں بالکل اس رشتے میں مضبوطی نہیں ہے؟ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دعا میں کیا اثر ہو سکتا ہے۔ ہم اسی فلسفی کے تحت کہ ہم سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں تو کام کا معیار یہ ہے کہ کوئی بڑا کام انجام پائے، کوئی بہت عظیم عالیشان کام انجام پائے، تو یہ دعا سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، اب میں آپ کی خدمت میں وہ حدیث پیش کرتا ہوں کہ جس کے باعث آپ کو دعا پر اعتماد آئے گا اور آپ سمجھیں گے کہ یہ دعا کرنا صرف کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی آیتوں کو بھی آپ کی خدمت میں پہلے بھی پیش کیا، پیش کرتے رہیں گے، ان سب کو اپنے ذہن میں رکھیں، ذہن نشین کریں، اور اس کے ساتھ اس حدیث پر بھی غور کریں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی حدیث اصول کافی میں موجود ہے، ادعو، دعا کرو، ولا تقل ان الامر قد فرغ منہ، اور یہ نہ کہو کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان عند اللہ عز وجل، جان لو بے شک پروردگار اللہ عز وجل کے ہاں منزلتا لا تنال الا بمسئلہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں بے شک ایک ایسی منزلت، ایسا مقام، ایسی بلیسنگ ہے کہ جو دعا کرنے کے سوا اور کسی بھی طرح حاصل نہیں کی جا سکتی۔ وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا صَدَّفَاهُ، اور اگر ایک بندے نے اپنا منہ بند کر لیا، یعنی کیا، وَلَمْ يَسْأَلْ، یعنی دعا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نہیں مانگی، اور دعا صرف زبان ہی نہیں ہوتی، اگر ہم دعا مانگ رہے ہیں تو ہمارا دل اگر آگاہ نہ ہو اس دعا کے ترجمے سے تو یہ کیسی دعا ہے؟ آپ سوچیں آپ سے کوئی مانگ رہا ہو آپ کی زبان میں، اور جب آپ اسے پوچھیں کہ تمہیں پتا بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو، کہ نہیں میں تو اس سے کوئی غرض نہیں رکھتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے بس دے دو جو میں مانگ رہا ہوں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ ہمارا اکثر ریلیشن شپ ایسا ہوتا ہے پروردگار متعال اور دعا سے، وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا صَدَّفَاهُ، اور اگر کسی بندے نے اپنی زبان بند کر لی، وَلَمْ يَسْأَلْ، اور نہیں مانگا، لَمْ يُعْطِ شَيْئًا، تو وہ نہیں اس کو ملے گی چیز، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بس ملنے کے لیے زبان کو کھولنا اور پروردگار متعال کے یہاں دعا مانگنا۔ عزیزان گرامی، دعا کے لیے نمک دسترخوان سے اٹھانا ہے تو حدیث میں آئے کہ دعا کریں۔ اگر بچے کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں، یا اللہ مجھے خیر خیریت سے بچے کو اسکول پہنچانے دے، میرے بچے کو اسکول میں طاقت دے تاکہ وہ بہترین علم حاصل کرے، اس کو مختلف برائیوں سے بچا لے، یا اللہ اس کے ٹیچر کو توفیق دے کہ وہ اچھی طرح پڑھا سکے، یا اللہ میرا بچہ خیر خیریت سے واپس گھر میں آ جائے، کام پہ جا رہے ہیں، یا اللہ مجھے کام پہ توفیق دے کہ میں اس کمٹمنٹ کو پورا کروں جو میں نے اٹھایا ہے، اپنے ذمہ داری لی ہے، یا اللہ میں میرے باس کو، جو کولیگز ہیں ان کو میری طرف رحم دل بنا، یا اللہ میں سلامتی سے جاؤں، سلامتی۔ ہزاروں جہت میں دعائیں ہو سکتی ہیں عزیزان گرامی، اور یہ وہ چیز ہے جسے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَاسْأَل، یہ آخری حصہ ہے دعا کا، اس حدیث کا، فَاسْأَل تُعْطَ، پس مانگو
تاکہ تمہیں ملے۔ تو اب ہم پلٹتے ہیں اس موضوع کی جانب کی جس ہم نے شروع کیا تھا کہ حالات حاضرہ میں ان دعاؤں کا کیا فائدہ ہے، مناجات کا کیا فائدہ ہے۔ عزیزان گرامی، فائدہ آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ نہیں ملے گا مگر مانگنے سے۔ بس ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے کاموں کے معیار کو بہتر بنانا ہے، ہم اپنی کوالٹی کاموں کی بہتر بنانی۔ کوالٹی کیسے بہتر بنے گی؟ ایک بہتر نیت سے، پریکٹس سے شروع ہوتا ہے۔ ہر چیز پریکٹس سے شروع ہوتی ہے، اور ہر پریکٹس کے عمل میں شروع میں مسٹیکس ہوتی ہیں، گڑبڑ ہوتی ہیں۔ انہی مسٹیکس کا اجر و ثواب بھی پروردگار متعال دیتا ہے، کیونکہ یہ مسٹیک اس کی بندگی کے راہ میں انجام پائی ہوتی ہیں، اور پھر اس میں کمال بھی آتا ہے۔ اور دوسری چیز عقلانیت۔ عقلانیت یعنی اہل بیت علیہ السلام کی ان دعاؤں کو پڑھنا، اس میں غور و تدبر کرنا، قرآن مجید میں تدبر و تفکر کرنا۔ اپنے کام میں عقلانیت تب آئے گی جب ہم عاقل لوگوں کی باتوں کو سنیں گے، اور اہل بیت علیہ السلام سے زیادہ عاقل کون ہے؟ ان کی باتیں ہم ڈائریکٹ تو نہیں سن سکتے، یہی باتیں جو ہمارے سامنے۔ قرآن مجید سے زیادہ عقلانیت کہاں پر موجود ہو سکتی ہے؟ تو عقلانیت کو بڑھانے کے لیے یہ نسخہ ہے۔ اور اینڈ میں اگر کوئی کہے کہ یہ تو بہت کمپلیکیٹڈ بات ہیں، ان میں سے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا، کوئی سمپل نسخہ بتائیں، تو عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں عرض ہے، الدعاء الدعاء الدعاء۔ دعا کو کم نہیں سمجھے۔ انشاءاللہ کاروان اطرت میں ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے تاکہ اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں سے آشنا ہو، اور ان کو پڑھ کر، نیت کے ساتھ پڑھ کے، تدبر و تامل کر کے، سمجھ کر اپنی نیتوں کو بہتر بنائیں، اپنی عقلانیت کو مزید کمال دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کے راستے میں آگے بڑھیں، اور دنیا میں تبدیلی کا باعث بنے۔ چاہے وہ درخت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کا وعدہ کیا، چاہے وہ ہماری زندگی میں ہی اگ جائے یا چاہے ہماری نسلوں میں وہ اگے، ہمیں جلدی نہیں ہے، ہم پروردگار متعال پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پروردگار متعال نے صبر کی تلقین دی ہے، ہمارے اندر صبر ہے، ہم اپنا کام کو انجام دیں گے۔ پروردگار متعال آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔